فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے دنیا گزارنے کے لیے جہاں طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیا ہے، وہیں پر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کیا ہے تاکہ انسان کھلا ہوا بے مہار اونٹ کی طرح جدھر چاہے نہ جائے، جیسا چاہے نہ کرے، وہ اپنوں میں غیروں میں تمیز کر سکے، غیر عورت میں بہنوں میں تمیز کر سکے، رشتہ داروں میں غیر رشتہ داروں میں تمیز کر سکے، اسلام اور غیر اسلام میں تمیز کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے سے حقوق ہم پر عائد کیا ہے، ایک اپنا حقوق اور ایک بندوں کے حقوق، جسے دو حقوق پر شمار کیا گیا ہے: حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ آج دنیا میں ہر شخص اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ اسے اس کا حق ملنا چاہیے، اپنے حق کے لیے الگ الگ ادارے، تنظیمیں ہیں، طرح طرح کے سوسائٹی ہے جو کبھی دھرنا کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ یعنی ان کا حقوق دبایا جا رہا ہے، ان کے حقوق دبانے کی وجہ سے ان کو اپنا حق مانگنا پڑ رہا ہے۔ اپنے حق کو مانگنے کے لیے یہ کبھی تنظیموں کا سہارا لے رہا ہے، کبھی حکومت کا سہارا لے رہا ہے، کبھی اور کسی انجمن کا سہارا لے رہا ہے۔ یہ ساری صورتیں کیوں پیش آئی؟ ہم اپنے حقوق کے لیے تو لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا حقوق کون پامال کر رہا ہے، اس کے لیے لڑنے کے بجائے کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق ہمارے اوپر رکھا ہے ہم نے اسے کتنا پورا کیا؟ وہ حقوق ہم پورا کر رہے ہیں، اہل حق کو حق ادا کر رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں۔ اگر یہ چیز ہم کو سمجھ میں آ جاتی، ہر شخص اپنا حق ادا کرنے والا ہوتا، تو آج اپنے حقوق کے لیے ہمیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
اپنے حق مانگنے کے لیے احتجاج پروٹیسٹ نہیں کرنا پڑتا، اپنے حق مانگنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ ساری صورت حال ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حقوق دبایا جا رہا ہے، حقوق کو ادا کرنے سے انسان پیچھے ہٹ رہے ہیں، دوسروں کے حق مارنے میں انسان اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، بہت خطرناک ہے یہ۔ جیسا میں نے بولا دو قسم کے حقوق ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ دوسرا ہے حقوق العباد، صلہ رحمی، گالی سے بچنا، کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی سے بغض نہیں کرنا، کسی سے نفرت نہیں کرنا، کسی کے حق نہیں دبانا، کسی کے مال چوری نہیں کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ معاف کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہ چاہے تو اپنے حق معاف کر سکتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب آتی ہے، اکثر وہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، یہ بندوں کا حق بندوں کی طرف ٹرانسفر کر دے گا۔ جس کا حق ہے جاؤ اس سے جا کر کے تم خود فریاد ہو، اس سے جا کر کے تم اپنا معاملہ خود طے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سب سے مخلص شخص کون ہے؟ تم میں سب سے مخلص شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس کھانے پینے کوئی سامان نہ ہو، گھر بار نہ ہو، جائیداد زمین نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، وہ سب سے زیادہ مخلص ہے۔ میں قربان جاؤں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مخلص شخص وہ ہے جو قیامت کے دن تو بہت ساری عبادات لے کر کے جائے، لیکن بندوں پر اس نے حق کیا، حق ادا نہ کیا ہے، بندوں کے حقوق کو چھینا ہے، اس کی نیکیاں جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے گی، اور یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو جس کے اوپر ظلم کیا ہے ان کے برائیوں کو بھی اس شخص پر لاد دیا جائے گا۔ گیا تھا تو بہت ساری نیکیاں لے کر کے، نماز کا پابند تھا، رمضان کا روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کیا ہے اس نے، لیکن بندوں کے حقوق کو مارا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے نماز، سارے زکوٰۃ، سارے حج، سارے روزوں کے ثواب مظلوم کو اس سے لے کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ یہ خالی ہاتھ رہے گا، کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو مظلوم کے بدیوں کو، برائیوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یہ گناہوں کا انبار لے کر کے کھڑا ہوگا، تو ظاہر بات ہے گناہ کا انبار والا جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔
یہ سب سے بڑا میری امت کا مفلس ہوگا، سب سے بڑا مفلس۔ اور ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص سب سے بڑا بدتر انسان ہے، سب سے بڑا بدتر انسان ہے جو دنیا کی دوستی کے خاطر، دنیا داری کے خاطر اپنے آخرت کو برباد کر لیا۔ دنیا داری کے خاطر اپنے آپ کو برباد کر لینا سب سے بڑا بدبختی، سب سے بڑا بے وقوفی ہے۔ جس گھر والوں کے لیے اپنے آپ کو ہم برباد کر دیے، اپنے آخرت کو برباد کر دیے، جن اولاد کے لیے اپنے آخرت کو ہم برباد کر دیے، جن رشتہ داروں کے لیے ہم نے اپنے آخرت برباد کر دی، اس کی کیا حقیقت ہے قیامت کے دن معلوم ہے قیامت کے دن حدیث میں لمبی حدیث آتی ہے، قیامت کے دن ایک شخص کے نامۂ اعمال لکھا جائے گا، نامۂ اعمال گنایا جائے گا، گننے کے بعد نیکی بدی دونوں برابر ہو جائے گی، نہ تو جنت کا لائق ہے نہ جہنم کا لائق ہے۔ اس کو ایک چانس ملے گا، کہیں سے ایک نیکی ڈھونڈ کر کے لاؤ تاکہ تمہاری نیکیوں کا پلہ بھاری پڑے، ایک نیکی تلاش کر کے لے کے آؤ، میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ یہ جائے گا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، امی تم نے مجھے دنیا میں 9 مہینے تک اپنے کوکھ میں رکھا، 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر کے پلایا، میرے سے اتنا محبت کیا، مجھے ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی مجھے دے دو۔ ماں کہے گی دنیا کے حقوق میں نے ادا کر دیا، یہاں پر میں تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتی، یہاں تو خود میرا نفسی کا عالم ہے، میں تمہیں نیکی یہاں پر نہیں دے سکتی۔ ماں انکار کر دے، باپ کے پاس جائے گا، باپ سے کہے کہ ابو جان آپ ہمارے لیے دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائے، ہمارے محبت کے خاطر کیا کیا نہیں کیے، آج میری بنی پڑی ہے، مجھے صرف ایک نیکی مجھے دے دو، اس ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت چلا جاؤں گا۔ باپ کہے گا کہ دنیا کے حقوق میں نے ادا کر دیا، اب یہاں پر نیکی میں تمہیں نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے میں خود پھنس جاؤں تمہیں نیکی دے کر کے، میں تمہیں نہیں دے سکتا، نیکی جاؤ۔ باپ انکار کر دے، بیوی کے پاس جائے گا، بیوی سے کہے گا کہ میں نے تمہارے خاطر کیا کیا نہیں کیا، تمہارے پسندیدہ سارے شوق تمہیں پورا کیا، تمہارے کھانے پینے کے سارے اخراجات پورا کیا، تمہارے ساتھ ایک لمبی زندگی گزارا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مجھے دے دو۔ بیوی انکار کر دی، وہ تمہارا فرض تھا، تم نے دنیا میں ادا کیا، یہاں میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی، بیوی انکار کر دی۔ اولاد کے پاس جائیں گی، اولاد سے کہیں گے میرے بچوں میں نے تمہارے لیے دنیا میں کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے جان من، مجھے صرف ایک نیکی دے دو۔ اولاد دینے سے انکار کر دی، دنیا میں آپ کے اوپر جو فرض تھا آپ نے ادا کیا، ہمارے لیے جو فرض تھا وہ ہم نے ادا کیا، یہاں پر ہم آپ کو نیکی نہیں دے سکتے۔ اولاد نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن ایک شخص دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگتا پھرے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگتا پھرے گا، شوہر بیوی کو دیکھ کر کے بھاگتا پھرے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگ جائے گی، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، دوست کو دیکھ کر کے بھاگ جائیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ تاکہ کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے مجھ سے، ابا جان ایک نیکی نہ مانگ لے، میرے بیٹے مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، میرے بھائی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگتے پھرے ہیں۔ کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میدان محشر میں کوئی ایک نیکی آپ کو نہیں دینے والا ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد کردار ہے وہ شخص، بدترین ہے وہ شخص جو اپنے آخرت کو دنیا کے فائدے کے لیے برباد کرے۔ دنیا چند روزہ دنیا کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر دینا سب سے بڑا بدبختی ہے، سب سے بڑا بے وقوفی ہے، سب سے بڑا پاگل پن ہے۔ تو حقوق العباد بہت خطرناک، بندوں کا جو حقوق ہے بہت خطرناک ہے۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، بندوں کا حقوق نہیں معاف کرے گا۔ جھوٹ بول کر کے اپنے کام نکالنا، بیوقوف بنا کر کے اپنے کام نکالنا، کھانے کے چیز میں مشتبہ ہے، حرام ہے، حلال ہے، کیا ہے، بغیر تحقیق کے استعمال کر لینا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسرے کو چونا لگا دینا، یہاں تو ہم کر لیں گے، لیکن کوئی ایک خالق اور مالک ہے جو یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ آج اگرچہ آپ کا سامنے والا مجبور ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، قیامت کے دن وہ عقل مند ہوگا، وہ لاچار نہیں ہوگا، وہ مجبور نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن آپ اور ہم پھنسنے والے ہیں، اس کی ساری بات مانی جائے گی۔ ہم نے جو ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کے ساتھ بد دیانتی کی ہے، اس کے ساتھ ہم نے جو چال بازی کی ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے فریبی معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے جھوٹ بولا ہے، مکر کیا ہے، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کھل جائیں گی۔ اور وہاں پر وہ عقل مند ہوگا، وہ چالاک ہوگا، اپنے حقوق لے گا، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں حقوق دینے کے لیے روپے پیسے تو ہوں گے نہیں، آپ کی نیکیاں دی جائیں گی، وہ ساری نیکیاں جو دنیا میں آپ نے پابندی سے کیا تھا، محنت سے کیا تھا آپ نے۔ سخت سردی کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہے، سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا بہت بڑی بات ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہ اعمال اللہ کو بہت پسند ہے۔ گرمیوں کے دنوں کے روزہ، سردیوں کے دنوں کی نماز، اس کا اجر بہت بڑا ہے، لیکن یہ اجر اگر ہم کو نہ ملے، یہ اجر کسی اور کو مل جائے تو یہ ہمارے لیے بے وقوفی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حقوق اللہ کی پوری پابندی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، برابر کرتا ہے، ٹائم پہ کرتا ہے، نماز سے پابندی سے پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کیا ہے اس نے، لیکن حقوق العباد میں اس کا پیر پھسل جاتا ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، بندوں کے حق کی بات آتی ہے وہاں پر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، بہنوں کا حق مار لیا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حق مار لیا ہوتا ہے، چالاکی سے کسی جائیداد کو اپنے نام کر لیتا ہے، بے ایمانی سے کسی روپے پیسے کو اپنے حق میں، اپنے فیور میں کر لیا ہوتا ہے۔ حقوق العباد ہے، اللہ اپنے حق کو مار دے گا، یہ نہیں معاف کرے گا۔ جو تم نے مکاری کی ہے، بدماشی کی ہے، چال بازی کی ہے، جال سازی کی ہے، یہ معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس کی سخت پکڑ ہے۔ کسی کے حقوق کو دبا کر کے آپ کعبۃ اللہ میں جا کر کے چکر لگائیں، کسی کے اوپر ظلم کر کے آپ کعبۃ اللہ کے چکر لگائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ شریعت اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہم سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔
लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोग हमसे नफरत ना करें, लोग हमसे बुग़्ज़ ना करें, लोग हमको देख करके अपना रास्ता ना मोड़ें, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमको देख करके लोग खुश होना चाहिए, हमको देख करके वो दौड़ते आकर के हमको सलाम करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को पैदा किया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम लोगों के फायदे के लिए पैदा किए गए हो। अच्छी बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से रोकते हो। अच्छी बातों का हुक्म करना है, अच्छी बातों पर खुद हमको अमल करना है, बुरी बातों से लोगों को रोकना है, बुरी बातों से हमको खुद रुक जाना है। बुराइयों से हमको पहले रुकना है, पहले अपने आप को बुराइयों से रुकना है, बंदों के हुकूक को पामाल करने से पहले हमको रोकना है। आज इस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता, कोई ध्यान ही नहीं जाता। किसी के हक मारा जा रहा है, किसी के हक को हमने मार लिया और खामोशी से बिल्कुल बैठे हुए हैं। आज तो आपने कर लिया, क़यामत के दिन आपको एक एक चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा और वहाँ पर माफ़ नहीं है। अल्लाह अपने हक को माफ़ कर देगा, अपने हक को माफ़ कर देगा। क़यामत दिन आपकी माफ़ी नहीं, वहाँ तो अल्लाह तबारक तआला हर एक के साथ इंसाफ करेगा। हदीस में आता है अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग से मारा तो मैदान महशर में अल्लाह तबारक तआला बगैर सींग वाली बकरी को सींग देगा और उस सींग से वो सींग वाली बकरी अब इस सींग वाली बकरी को मारेगी जो सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को दुनिया में मारेगी। हालांकि जानवर गैर मुकल्लफ है, अहकाम उस पर लागू नहीं होता है। उसका अदल, अल्लाह का अदल, अल्लाह का इंसाफ क़यामत के दिन हर एक के साथ बराबर। तो दुनिया में अगर किसी ने किसी का हुकूक अदा नहीं किया है, किसी के साथ बेवफाई की है, किसी के साथ धोखा फरेब किया है, अपने आखिरत में भुगतने के लिए तैयार रहे, तैयार रहे। जानवर के साथ अगर ऐसा हो सकता है, इंसान तो शऊर वाला है, माकूल है, वो उसे अक्ल दिया गया है, इसके ऊपर अहकाम लागू किया गया है। तो ये अगर किसी के हुकूक को दबाएगा अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला नहीं है, उसके साथ सख्ती के साथ पेश आने वाला है। तो हमें अपने हुकूक याद है, दूसरों के हुकूक की हम कभी ख्याल ही नहीं लाते। तो हर शख्स अगर अपना हुकूक पूरी तरीके से अदा करे तो आज हमको इसकी लड़ाई लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी कि हमको हमारा हक दो, हमको हमारा हक दो। हकूक के लिए धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रोटेस्ट के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें इसलिए पेश आ रही है कि हम किसी को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं। अपना हक हमको याद है, दूसरे के हक की हम परवाह नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पेश आ रही। तो हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इन दोनों में से अहम और खतरनाक है हुकूकुल इबाद बंदों का। अल्लाह अपना हक चाहे तो माफ कर दे, वो गफूर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल मुकरमीन है। वो चाहे तो माफ कर दे, रहम कर दे, करम कर दे, वो उसके हाथ में है और बेइंतहा लोगों को माफ भी करता है। एक नमाज छूट गई, आपने अल्लाह तबारक तआला से इससे इनके सारे किया, माफ कर दे। हो सकता है पकड़ भी कर ले, वो हर चीज पर कादिर है। रोजा नहीं रखा, अल्लाह तबारक तआला से आपने माफी मांगी, माफ कर दे, और हो सकता है पकड़ भी ले।
لیکن بندوں کے ساتھ اگر ہم بدعہدی کریں گے، بندوں کے حقوق کو ہم دبائیں گے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، وہاں پر ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت بری طریقے سے ہم پھنسنے والے ہیں۔ اس لیے ہر شخص یہ سوچے مجھے ایک دن مر کر کے اللہ کے دربار میں جانا ہے، میدان محشر قائم ہونے والی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عدالت سجائے گا، اس عدالت میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا وہ سب لکھا ہوا ہوگا، ذرہ برابر بدی کیا ہوگا وہ سب لکھا ہوا ہوگا۔ اور حقوق العباد ذرہ نہیں ہے، یہ تو پہاڑ ہے، ذرہ نہیں ہے حقوق العباد، حقوق العباد پہاڑ ہے۔ تو پہاڑ جیسے برائیوں کو لے کر کے آخرت میں مت جائیں، اس دنیا کے خاطر اپنے آخرت کو تباہ کر لینا عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی کے حقوق کو دبایا ہے، پہلے اس کو ادا کریں، نہیں ہے آپ کے ساتھ معافی مانگے اس سے۔ یہ مت سوچئے کہ میں معافی مانگوں گا، میں تو بڑا ہوں، میرا درجہ بڑا ہے، میں خاص انسان ہوں، اس کے سامنے جھکوں گا تو میری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ اپنی پوزیشن کی خاطر اپنے آخرت کو برباد مت کیجیے۔ ماں باپ کے ادب احترام میں کمی، حقوق العباد، بیوی کے حقوق میں کمی، حقوق العباد، اولاد کے حقوق میں کمی، حقوق العباد، رشتہ داروں کے دوست احباب کے حقوق میں کمی، یہ حقوق العباد، یہ بندوں کے حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ تو آپ کو بندوں سے ہی معاف کرانا ہے، ماں باپ سے ہی اپنے گناہوں بخشوانا ہے، بھائی بہن سے، رشتہ داروں سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، ان سے معافی مانگ لینا ہے، ان کے ساتھ خیر خوبی کا معاملہ کرنا ہے، نہیں تو بہت بری طریقے سے پھنسنے والے ہیں۔ تو بندوں کا حق یہ اہم ہے، خاص ہے بمقابل اللہ کے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد بہت خاص ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کے حق کو دبایا ہے، اس کو سب سے پہلے پورا کریں، نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے، سامنے والے سے معافی مانگ کر کے اپنے معاملہ کو رفع دفع کر لیں، نہیں پتہ کب ہم مر جائیں، ہماری روح کب نکل جائے کسی کو نہیں پتہ، زندگی کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں پتہ، زندگی کے بارے میں معلوم ہے، لیکن موت کے بارے میں تو کسی کو نہیں معلوم، تو کب ہم مر جائیں اس سے پہلے اپنے معاملات کو رفع دفع کر لے، اپنے معاملات کو سلجھا لے، تاکہ آخرت میں میدان محشر میں ہم کو کوئی عارض پیش نہ آئے، قیامت کے دن ہماری نیکیاں کوئی لے کر کے نہ جائے۔ پر دنیا کو صحیح کیجیے، حقوق العباد کو پورا کیجیے، اگر ہم نے پورا کرنا شروع کر دیا، بندوں کے حقوق کو ہم نے ادا کرنا شروع کر دیا، پھر اپنے حقوق کے لیے ہم کو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں سے لڑنے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج اپنے حقوق کے لیے ہم کو جو لڑنا پڑ رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی شخص کسی کے حق کو دینا ہی نہیں چاہتا، اس کو دبانا چاہتا ہے، اس لیے ساری صورت پیش آ رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سن سلام فرمائیں، اہل حقوق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، الحمد للہ۔